السلام علیکم پائن عظمت جامی آفیشیل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہفتہ ہے 27 ستمبر 2025 جب یہ خاکسر آپ سے مخاطب اور یہ ناچیز کا یوٹیوب چینل ہے عظمت جامی آفیشیل۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ نے ایک محاورہ سنا ہوگا، مرے کو مارے شاہ مدار، یا پھر مرے کو ماریں شاہ مدار۔ اس کے کئی ایک مفہوم ہیں، لیکن یہ محاورہ صادر آتا ہے 100% پاکستان مسلم لیگ نون کے اوپر۔ پنجابی زبان میں ایک اور محاورہ ہوتا ہے کہ اڑتا تیر لینا، یہ بھی نون لیگ کی خاصیت ہے۔ اب آپ پوچھیں کہ میں نے یہ کیا بیتو کی گفتگو شروع کر دی؟ بھائی، یہ گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ ڈونلڈ ٹرمپ سے بڑی شاندار ملاقات کر رہے ہیں، انڈین میڈیا کے اوپر واویلا مچا ہوا ہے، انڈین میڈیا کا جو واویلا اور دکھ درد ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ملاقاتیں آپ کی اچھی ہوئیں اور پاکستان کو انٹرنیشنلی ایکنالج کیا جا رہا ہے، اس کی اہمیت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پھر آپ نے اقوام متحدہ میں بڑی شاندار تقریر کی، بھارت کو للکارا، کہا کہ پانی روکا تو یہ ایکٹ آف وار ہوگا، فلسطین، کشمیر، تمام مسائل پہ بات کی پرائم منسٹر نے۔ تو ہونی تو بلے بلے چاہیے تھی، لیکن یہ جو اڑتا تیر لینے والی ان کی حکمت عملی ہے نا، وہ آڑے آ جاتی ہے۔ مثلاً خواجہ آصف صاحب مہدی حسن کو انٹرویو دے بیٹھے، اور پھر جو ہوا تسی آپ ویکھیا، اس پہ کسی نے بڑا اچھا جملہ لکھا ہوا تھا کہ یہ گئے وہاں پہ خواجہ صاحب مہدی حسن گانے والے کے سامنے سمجھ کے چلے گئے، آگے سے مہدی حسن بجانے والا نکل آیا۔ اس طرح کا ایک انٹرویو اسٹیفن سکر نے بھی کیا تھا اسحاق ڈار صاحب کا 2020-21 میں، وہ بھی بڑی شاندار شے تھی، دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس پہ میں بات کرتا ہوں، اور ساتھ وہ محترمہ شمع جنید جو صاحبہ والی کنٹروورسی بھی سامنے آ گئی کہ بھائی یہ وفد کا حصہ کیسے بنی، ان کی کیا ذمہ داری ہیں، کس نے بھیجا۔ اس میں آپ دیکھیں کہ وہ دفتر خارجہ بھی اب لا تعلق کا اظہار کر رہے ہیں، خواجہ آصف صاحب بھی کر رہے ہیں، اعظم نذیر صاحب بھی کر رہے ہیں۔ ڈیٹیل میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو کس نے بھیجا، وہ کس حیثیت میں گئیں، کس نے انہیں بھیجا، ان کا کوئی تھوڑا سا موقف تھا، میں نے بیان کیا۔ بہتر یہ ہے کہ محترمہ خود اپنی پوزیشن واضح کریں، کیونکہ بڑے سنگین اور سنجیدہ سوال اٹھ گئے ہیں۔ مثلا طلعت حسین صاحب جیسے صحافی جو یوزلی حکومت کی حامی رائے رکھتے ہیں، وہ سوال اٹھا رہے ہیں، اور پوری دنیا میں ایسی چرچا ہو رہی ہے، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، ایک سے بڑھ کر ایک سوال اور ایک سے بڑھ کر ایک لطیفہ جنم لے رہا ہے۔ یہ میں اس لیے باتیں کر رہا ہوں، کچھ ڈیٹیل میں نے انسائڈ آپ کو بتانی ہے۔ کچھ صحافی جو وہاں پہ اس ڈیلیگیشن کو کور کر رہے ہیں، UNGA کے اجلاس کو، میری ایک دو صحافی سے بات ہوئی، انہوں نے مجھے بتایا کہ اصل میں اسپیچ رائٹر تھے کون۔ سمجھ گئے آپ بات؟ وہ بتاتا ہوں میں آپ کو۔ یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اس کنٹروورسی میں پڑے بغیر ہمارے وفد کا جو مستقل حصہ ہے، خاتون جو آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی، اس کی تقریر سنتے اور پھر اسے سلام پیش کرتے۔ اس خاتون کا نام ہے سائمہ سلیم۔ یہ آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتی، جو ہمارا اقوام متحدہ کا مستقل مشن ہے جنیوا میں، وہاں پہ سیکنڈ سیکٹری ہیں ہیومن رائٹس کی برانچ میں۔ عمران خان صاحب کے دور میں 2021 میں یہ منظر عام پر ہیں، جب انہوں نے پہلی بار سپیچ کی۔ وہ خاص طریقہ ہوتا ہے ہاتھوں سے لفظوں کو شناخت کر کے پڑھنے کا۔ یہ 4 بہن بھائی ہیں سائمہ سلیم صاحبہ، ان کے ایک بھائی جج رہے ہیں، ان کی ایک بہن لاہور کالج میں، میرے خیال یونیورسٹی آف لاہور میں لیکچرر بھی ہیں۔ تو 4 بہن بھائی ہیں اور نہیں دیکھ پاتے، لیکن 3 نے یہ کمزوری نہیں بنائی بلکہ اپنی اسٹرینتھ بنائی۔ ہوا یہ کہ جب شہباز شریف صاحب نے تقریر کی نا وہاں پہ اقوام متحدہ میں، اور بھارت کو خاصا للکارا، لتاڑا اور کہا پانی روکا تو جنگ ہوگی، تو اس کے جواب میں وہاں پہ جو بھارتی مندوب تھیں خاتون، انہوں نے بڑی خوفناک تقریر کی۔ اس میں بڑی آگ تھی، بڑا زہر تھا، اور پاکستان کے اوپر انہوں نے الزام لگائے، اور بھرپور طریقے سے انہوں نے ہندوتوا کا اور مودی کا جو ایجنڈا تھا اور پاکستان کے اوپر جتنی فریمنگ ہو سکتی تھی وہ کر دی کہ یہ تو دہشت گردی کے اسپانسرڈ ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں۔ جو بھارت کا جو نیریٹو ہے پاکستان کے حوالے سے، آپ سمجھے اس کی بدترین مثال اس خاتون نے اپنی تقریر میں شہباز شریف صاحب کے جواب میں بیان کر دی۔ ہم اس وقت کہاں بزی تھے؟ ہم بزی تھے شمع جنید صاحبہ، خواجہ آصف صاحب، پھر عظمیٰ بخاری صاحبہ اور جو ندیم افضل چند کے بیچ پھڈا ہو رہا ہے اور PTA کا جلسہ ہو رہا ہے، اس سب میں ہم بزی تھے۔ جب سائمہ سلیم جو کہ آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتی، وہ بہت سے ایسے لوگ جو آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں ان سے بہتر انہوں نے کام کیا۔ بھارتی خاتون مندوب جب تقریر کر کے ہٹیں تو جواب الجواب میں سائمہ سلیم مائک پہ آئیں، اور انہوں نے وہ تقریر کی کہ وہ دیکھنے سے سننے سے تعلق رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا یہ وہ بھارت ہے جس کا نیا چہرہ ہندوتوا پر مبنی، نفرت پر مبنی، اسلاموفوبیا سے نفرت پر مبنی آئیڈیالوجی پر مبنی ہے۔ یہ وہ نیا بھارت ہے جس کی شناخت کراس بارڈر ٹیررزم، وائلنس اور پراکسیز کے ذریعے بادامنی پھیلانے کی بن گئی ہے۔ یہ وہ بھارت ہے جو سیکولر کہتا تھا، لیکن اب یہ ہندوتوا کے حد تک لمیٹڈ ہو چکا ہے، جو نفرت پھیلاتا ہے تمام مائنورٹیز کے خلاف۔ یہ وہ بھارت ہے جو جینوسائیڈ پہ بلیو کرتا ہے۔ کمال کر دیا محترمہ۔ تو محترمہ کو، سائمہ سلیم کو ہمارا سلام ہے، عقیدت ہے کہ یہ ہماری شناخت ہونی چاہیے تھی، ان کو اکنالج کرنا چاہیے تھا۔ یہ ڈیلیگیشن کی
نمائندگی اور شناخت کرتی تو خوبصورت بات ہوتی. یہ CSS میں 6 نمبر پر آئی تھیں اور خواتین میں نمبر 1 پہ آئی تھیں. کمال خاتون ہیں, ان کو سننے سے تعلق رکھتی ہے ان کی تقریر, دیکھیے گا سوشل میڈیا پہ ڈھونڈ کے. تو ہمارا تو یہاں تک یہ ہونا چاہیے تھا, لیکن ہم پھنسے رہے دوسری طرف. کیوں پھنسے رہے؟ وہ یہ ہے کہ خواجہ آصف صاحب نے ٹویٹ کیا کہ جی میرے پیچھے جب وہ یونائٹڈ اقوام متحدہ کی جو سیکورٹی کونسل کا اجلاس تھا, وہاں پرائم منسٹر کی بجائے خواجہ آصف صاحب وہاں خطاب کر رہے تھے. تو خواجہ صاحب کے پیچھے محترمہ شمع جنید جو بیٹھی ہوئی ہیں. تو خواجہ صاحب نے جب اعتراض ہوا تو خواجہ صاحب نے کہا جی میں نہیں جانتا میرے پیچھے کون خاتون بیٹھی ہیں, مجھے نہیں معلوم کہ یہ کس حیثیت میں ہیں, ان کو کس نے بھیجا. یعنی لا تعلق کا اظہار کیا. سوشل میڈیا بڑا تیز ہے, سوشل میڈیا تصویریں لے آیا جہاں پہ خواجہ صاحب اور محترمہ اور ان کے اہل خانہ کی تصاویر منظر عام پر ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے تصویروں سے کہ اچھے تعلقات ہیں جو ہونے بھی چاہیے اگر کسی سیاسی جماعت سے تعلق ہے, پرائم منسٹر کے ساتھ بھی اور نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی اور دیگر حکومتی زعماء کے ساتھ بھی. بلکہ جب انہیں تمغہ ملا تو آسن اقبال کو انہوں نے شکریہ ادا کیا تھا. اچھا, خواجہ صاحب نے اظہار لا تعلقی کیا, اس سے پہلے کل اعظم نذیر تارڑ بھی اظہار لا تعلقی کر چکے تھے کہ ہمیں نہیں معلوم یہ کیسے اور وفد بنا, کون ہے یہ محترمہ, کیسے یہاں آئیں. یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ فارن آفس, اس کا انگلش زبان میں ٹویٹ آ گیا. فارن آفس کہتا ہے کہ یہ جو بہت سی کیوریز ہمارے سامنے آ رہی ہیں, یہ جو انڈیویجول, نام نہیں لیا, یہ جو ایک فرد وزیر دفاع کے پیچھے بیٹھا ہے یونائٹڈ نیشن کی جو سلامتی کونسل کا اجلاس ہے وہاں, یہ اس لسٹ میں ان کا نام نہیں ہے جو کہ سائن کی گئی ہے ڈپٹی پرائم منسٹر اور فارن منسٹر اسحاق ڈار صاحب کی جانب سے. اب بڑا خوفناک جملہ ہے, یہ خطرناک جملہ ہے کہ محترمہ جو وزیر دفاع کے پیچھے بیٹھی ہیں, جو شخص بیٹھا ہے جس کے اوپر سوال آپ اٹھا رہے ہیں, یہ ان کا نام اس فہرست میں نہیں ہے جو مرتب کی وزیر خارجہ نے یعنی اسحاق ڈار نے. اور ایز سچ ہر سیٹنگ بیہائنڈ دی ڈیفینس منسٹر ڈڈ ناٹ ہیو اینی اپروول آف دی ڈپٹی پرائم منسٹر اینڈ فارن منسٹر, کہ ان کا پیچھے بیٹھنا وزیر دفاع کے وہ بھی وزیر خارجہ اور ڈپٹی پرائم منسٹر کی تصدیق کے بغیر یا اپروول کے بغیر نہیں ہوا. میرا تو بڑا سادہ سا سوال ہے, یہ تو بہت بڑی چارج شیٹ ہے. دفتر خارجہ اس سے اظہار لا تعلقی کر رہا ہے, دفتر خارجہ کی اظہار لا تعلقی کا مراد ہے وزیر خارجہ جو کہ اسحاق ڈار ہے. اسحاق ڈار سے مراد ہے ڈپٹی PM, وہ ان سے اظہار لا تعلقی کر رہے ہیں. خواجہ آصف اظہار لا تعلقی کر رہے ہیں, اعظم نذیر تارڑ اظہار لا تعلقی کر رہے ہیں. تو بھائی یہ بتایا جائے کہ پھر محترمہ شمع جنید جو صاحبہ بڑی قابل احترام ہے, میں ان کی بات ہی نہیں کر رہا, میں اس مدعے کی بات کر رہا ہوں, وہ پھر وہاں کیسے بیٹھی ہوئی تھیں, کس حیثیت میں بیٹھی ہوئی تھیں, کس کی اجازت سے وہ وہاں بیٹھی ہوئی تھیں. ان کا موقف کل جو ہے میں نے بیان کر دیا تھا, لیکن یہ واضح کیا جائے. اب یہ سوال ان سے نہیں ہے, اب یہ سوال ہے پاکستان کے وزیر اعظم سے, اب یہ سوال ہے برطانیہ میں جو پاکستان کے سفیر ہیں ان سے, اب یہ سوال ہے ان سے بھی, ٹھیک ہے, آسمانی قوتوں سے بھی, کہ بھائی آپ کی سرکار کہہ رہی ہے ہمیں نہیں پتہ. تو یہ تو سوال سیدھا سیدھا وزیر اعظم کے اوپر آتا ہے یا پھر وزیر اعظم کے دوستوں کے اوپر آتا ہے, آسمانی قوتوں کے اوپر آتا ہے. لیکن جو بھی ہے, میں خلاصتاً صرف آپ سے ایک بات عرض کروں گا. آج بڑی اچھی بات لکھی بلال غوری نے, انہوں نے ایک امریکی دانشور ہے, ان کا حوالہ انہوں نے دیا جن کا نام ہے بی بینٹ. انہوں نے لکھا کہ امریکی مصنف نے کہا تھا کہ ڈپلومیسی صحیح وقت پر درست بات کہنے یا درست قدم اٹھانے کی بجائے غلط وقت پر غلط بات کہنے یا غلط قدم اٹھانے سے گریز کرنے کا نام ہے. یہ ہے نون لیگ کی جو حکمت عملی ہے, اس کے برعکس کہ سفارتکاری ہوتی کیسے ہے. یہ جواب دیں جی, اب پتہ چلے گا کہ کس نے تعینات کیے. محترمہ نے مجھے کہا تھا کہ میں اس اجلاس سے فری ہو جاؤں پھر ان سوالوں کے جواب دوں گی. ہم منتظر رہیں گے, ان کے بارے میں مزید تبصرہ نہیں کر سکتا. جو تبصرہ فارن آفس نے کیا ہے, وزیر دفاع نے کیا ہے, وزیر خارجہ نے کیا ہے, وہ آپ کے سامنے ہے. یہ جو اظہار لا تعلقی ہے یہ تو بہت سنجیدہ سوال کھڑے کرتا ہے, سیکیورٹی ڈائنامکس کے سوال ہیں, یہ جواب دینا ہوگا. یہ ایسی کانٹروورسی ہے جو نون لیگ کا پیچھا نہیں چھوڑے گی. اس لیے میں نے کہا کہ آپ نے تو بلے بلے کروانی تھی اپنی, لیکن آپ کے کچھ بے تکے بے ڈھنگے فیصلے ہیں جو قوم کو کچھ چیرش کرنے کی بجائے الٹا ایک عذاب میں مبتلا کر دیتی ہے. ایسی ہی کہانی خواجہ آصف صاحب کی ہے. خواجہ آصف صاحب چلے گئے مہدی حسن کے پاس, اگلے نے پھر کیا بیان کروں آپ سے. ہمارے وزراء جو ہے نا اور سیاستدان, ایک گجی ہوئے نے اپنے من پسند اینکر صاف یعنی انٹرویو دینا ہے جی, ہاتھ شاتھ ادھر رکھا, اور نہیں جی آپ کو نہیں پتا, اور نہیں جی میں بتاتا ہوں جی آپ کو. یہ اپنے من پسند کے اینکر جو ہیں پاکستان کے, ان کے ٹاک شوز میں جاتے ہیں, ان سے لمبی رفاقتیں ہیں,
مجھے کوئی بندہ کہتا آپ ایسے سوال کیوں نہیں کرتے؟ بھائی ہمارے پاس تو آتے ہی نہیں ہیں، جہاں آتے ہیں وہاں کمفرٹ ہے ان کی۔ مہدی حسن نے پھر پال لمیاں لیا، اس نے بہت ہی شاندار سوال کیا، اس نے کہا آپ ایک سیاسی جماعت کے ساتھ جو آپ نے سلوک کیا، پھر ہائیبرڈ ماڈل، کہ آپ کس کو جواب دیں؟ یہاں پہ تو امریکی سیکرٹری آف دفاع جو ہے وہ آرمی چیف بدل سکتا ہے، آپ بدل سکتے ہیں، اور پھر دھاندلی کے اوپر بات، جیل میں جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کے اوپر بات، اور ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ کون چلاتا ہے، کیا وہ بھارت سے چلتے ہیں، وہ میں ڈیٹیل میں اس لیے جاؤں گا، آپ خود دیکھیں۔ کمال انٹرویو ہے، سادہ سوال ہے، خواجہ صاحب کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، خواجہ صاحب کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، خواجہ صاحب اگر مگر آئیں بائیں شائیں کر رہے تھے۔ بھائی جان ایسی جگہوں پہ نہ جایا کریں، اور اگر جائیں تو تیاری کر کے جائیں۔ خواجہ صاحب کی انگریزی بہت اچھی ہے، لیکن مجھے لگا کہ وہ پرابلم انہیں فیل ہو رہی ہے۔ اگر انگریزی نہیں بول سکتے تو اردو بولیں، کئی ممالک کے سربراہان اردو اپنی اپنی زبان میں بات کرتے ہیں، کوئی لوڑ نہیں ہے کہ غلط انگریزی بول کے تے اپنا مذاق اڑان دی۔ خواجہ صاحب پڑھے لکھے انسان ہیں، لیکن ایسی بے تکی گفتگو، ایسی یعنی کوئی دلیل ہی نہیں۔ اور یہی صورتحال اسحاق ڈار کی تھی جب بی بی سی میں اس نے اسٹیفن سکر نے انٹرویو کیا 2020 میں، جب اس نے پوچھا آپ کی پراپرٹیز کہاں ہیں اور آپ پاکستان کیوں نہیں جاتے؟ وہ ڈار صاحب بھی لاجواب تھے۔ یہ نون لیگی جو بزرگ ہیں نا، بالخصوص بزرگ، انہیں انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے نہ فرائی کروایا کریں، یہ بیڑا غرق کروا دیتے ہیں آپ کا۔ اتنا شاندار ماحول تھا اور ان دو واقعات نے اس کا بیڑا غرق کر دیا۔ کاٹڈ شارٹ، ایک نیا معاملہ بھی شروع ہو گیا۔ پنجاب میں عظمہ بخاری اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے ہیں۔ ندیم افضل چاند صاحب ہلکی پھلکے شروع میں تھوڑا سا سوال اٹھا رہے تھے نون لیگ کے اوپر، تو انہوں نے کہا ہے کہ پنجاب سب سے زیادہ قرض لینے والا صوبہ بن گیا ہے، اور اس نے جولائی 1 جولائی سے 18 اگست یعنی 38 دنوں میں 405 ارب کا قرض لیا اسٹیٹ بینک سے۔ چند صاحب کی بات یہ تھی کہ جی پنجاب قرض لے کے چل رہا ہے اسٹیٹ بینک سے۔ چند صاحب کے اوپر عظمہ بخاری صاحبہ بول رہی ہیں کہ چند صاحب آپ اچھے خاصے انسان تھے، کچھ دنوں سے کسی ذہنی تناؤ میں ہیں یا جان بوجھ کر فیک پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ اگست کو میں واضح کر چکی اس معاملے کے اوپر کہ آپ کا یہ بیان غلط ہے، اب دوبارہ سے یہ پروپیگنڈا اگر آپ پھیلا رہے ہیں، یہ وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ غلط بات ہے کہ پنجاب سب سے زیادہ قرض لیتا ہے، وہ کہتی ہیں کہ یہ جو ندیم افضل چاند صاحب نے الزام لگایا یہ غلط ہے، یہ پروپیگنڈا ہے، پیکا ایکٹ کے زمرے میں آتا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب ندیم افضل چاند صاحب کو بتا رہی ہیں کہ آپ کے اوپر پیکا ایکٹ لگ سکتا ہے۔ پنجاب حتیٰ کہ عزت جو بل ہے اس کے مطابق امید ہے آپ کورٹ میں یہ جھوٹی خبر ثابت کریں گے۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ ندیم افضل چاند صاحب آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اور اب آپ کو عدالت لے کے جائیں گے اور آپ وہاں پہ ثابت کریں کہ پنجاب سب سے زیادہ قرض لیتا ہے۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، ندیم افضل چاند صاحب کو چاہیے کہ ثبوت دیں کہ پنجاب سب سے زیادہ قرض لے رہا ہے یا نہیں لے رہا، اور عظمہ بخاری صاحب انہیں حتیٰ کہ عزت کا بل بھیجیں اور انہیں کورٹ میں لے جائیں۔ دلچسپ کہانی ہے، حالانکہ پیپلز پارٹی کی ویسے نون لیگ کی حکومت ہے، لیکن حکومت کا جواز ایک دوسرے کو یہ فراہم کر رہے ہیں، پریس کانفرنس کے ذریعے تھوڑا عوام کا دل بھی بہلا رہے ہیں۔ مجھے یاد آ گیا کہ ایک نقطہ میں بھول گیا ہوں کہ یہ جو اقوام متحدہ کا اجلاس جاری ہے وہاں پہ جو صحافی کوریج کے لیے گئے ہیں، تو ایک ہمارے دوست ہیں، میں ان کو نام نہیں لوں گا کیونکہ وہ ٹربل میں چلے جائیں گے، انگریزی جرنلزم کرتے ہیں، اردو میڈیا سے تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے میرا کل کا ویلاگ دیکھا، شمع جنیجو صاحبہ والے معاملات پہ گفتگو سنی، تو میرا تو یہی موقف تھا کہ اب یہ محترمہ خود اپنی پوزیشن واضح کریں یا حکومت واضح کرے موقف۔ حکومت تو کر چکی، اب شہباز شریف صاحب جواب دہ ہوں یا ان کے دوست۔ تو وہ جو ہمارے صحافی دوست ہیں جو انگریزی جرنلزم کرتے ہیں، انہوں نے کہا جامی صاحب یہ جو ان کی اسپیچ رائٹنگ کی ٹیم ہے، 6-7 لوگوں کا انہوں نے نام لکھ کے بھیجا، اس میں اہم ترین کردار جو ہمارے مستقل مندوب ہیں عاصم صاحب، وہ اور 2-4 اور لوگ، ان کا میں نام بوجو نہیں لے سکتا، وہ لکھتے ہیں کسی بھی اور شخصیت کا وزیر اعظم کی تقریر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ وہ صحافی مجھے بتا رہے ہیں جو خارجہ امور کو کور کرتے ہیں اور جو اس ڈیلیگیشن کے مختلف رہنماؤں کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، ان سے بات چیت کر رہے ہیں۔ اس حکومت کو اب جواب دینا ہے، اجلاس ختم ہو جائے گا، یہ وفد واپس آئے گا، ان سے ہر روز سوال پوچھا جائے گا، ہر روز ایک نئی کنٹروورسی جنم دے گی کہ ہاں جی ایک کدنا پھر پہنچے اتھے، کس نے وہاں بھیجا، جبکہ فارن آفس بھی کہہ رہا ہے کہ جناب علی ہماری اجازت سے، وزیر خارجہ کی اجازت سے یہ وہاں موجود نہیں ہونی چاہیے تھی، ان کا نام نہیں تھا۔ پھر کس نے پہنچایا؟ فرشتوں نے پہنچایا، انڈیا نے پہنچایا، امریکہ نے پہنچایا، کیسے؟ یہ واضح کرنا ہوگا۔ رہ گئی بات ایک بڑی خوفناک، وہ یہ کہ آئی تھنک ایسے جو بھی کردار ہوتے ہیں، چاہے وہ جس کے بھی چہیتے ہوں، اسٹیبلشمنٹ کے یا سیاست کے، جب کسی کردار کی وجہ سے اہل سیاست اور اہل مقتدرہ ٹربل میں آتے ہیں تو وہ ایسے کرداروں سے خدا حافظ کہہ لیتے ہوتے ہیں، ایسے کرداروں سے لا تعلقی کر دیتے ہیں۔
اتنی سی میعاد ہوتی ہے ایسے تعلقات کی. اور بدقسمتی یہ کہ ہمارے صحافی، دانشور اور سیاستدان اس نقطے کو نہیں سمجھتے کہ جیسے ہی کام پورا ہوا، جو بندہ مفاد کی راہ میں رکاوٹ بنے یا جس بندے کی وجہ سے ٹربل ہو رہی ہو، چاہے جتنا مرضی اچھا تعلق آپ کا ہو، ایک سیکنڈ، ایک چٹکی، بلنک آف آئی لگتی ہے نظام کو اور سیاستدان کو آنکھیں بدلنے میں اور آنکھیں پھیرنے میں، اگر آپ اس کے لیے پرابلم بن رہے ہیں. آئی تھنک یہ جو شخصیات جن کا ذکر ہو رہا ہے، دے آر ڈن اینڈ ڈسٹڈ، بٹ پرابلم ول ریمین فار دس گورنمنٹ، فار دس سیٹ اپ. مجھے آج کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.